اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے میزبان غازی محمد یوسف باروی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، رحمت برس رہی ہے۔ الحمدللہ آپ اور میں رمضان المبارک کے خوبصورت ترین لمحات میں سے یہ جو ٹائم ہم نکال رہے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت کے وقت جو چیز ہے ضرورت کی بھی ہے وہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ایک نہایت ہی حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اصلاحی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ایمان کو محض دعویٰ قرار نہیں دیا۔ مومن کے حوالے سے گفتگو کریں گے، بلکہ اسے کردار، اخلاق، عبادات اور معاملات سے بھی جوڑا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مومن کی صفات بیان فرمائیں تاکہ ہر شخص اپنے ایمان کا جائزہ لے سکے۔ ناظرین، کامیابی کا اعلان بھی ایمان والوں کے لیے ہے، مگر وہ کون لوگ ہیں جنہیں قرآن کامیاب کہتا ہے؟ آج ہم انہی صفات کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ایمان دین کی بنیاد ہے، مگر ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے اقرار کافی ہے، یا ایمان دل کی کیفیت اور عملی اطاعت کا نام ہے؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے متاثر ہو، جس کا ایمان آیات الہی سے بڑھتا ہو، اور جو اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتا ہو۔ ایمان ایک زندہ شعور ہے جو انسان کی سوچ، گفتار اور کردار کو بدل دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اوصاف مومن کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آئیں چلتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں، کیا رب کا کلام تو بتا مومن کی کیا شان ہے؟ اور اسی مومن کی شان، اوصاف مومن کے حوالے سے جو گفتگو کریں گے، میرے ساتھ برادر اکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف قادری رضوی صاحب ایک بار پھر سے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ ناظرین، جو گفتگو میں نے کرنی تھی وہ کر لی، اب انشاءاللہ سوال اور جواب ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ علامہ صاحب سے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید کے معیار کے مطابق حقیقی مومن کون ہے؟ یہ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ جی الحمدللہ، خوبصورت سوال ہے۔ مومن کے پہچان، حقیقی مومن کون ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ سورۃ الحجرات ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، شک نہ کرے، نہ ہی شک میں پڑے۔ حقیقی مومن کی پہلی اوصاف بیان فرمایا، نشانی بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ فرمایا جو اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل کانپ جائیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان کے دل ڈر جائیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تیسری نشانی بیان فرمائی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ هَذِهِ ایمانا۔ فرمایا جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، سبحان ان اللہ۔ کا ایمان بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی نشانی بیان فرمائی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ فرمایا وہ اپنے رب پر بھروسہ کتنا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ جو بھروسہ کرے گا، یہ چوتھی نشانی بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پانچویں نشانی بیان فرمائی، الذین یقیمون الصلاۃ۔ فرمایا وہ نماز کو کتنا قائم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پانچویں چیز بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کتنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ
نشانیاں بیان فرمائی کامل مومن کی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب یہ 5 چیزیں اگر آپ کہیں یہ مومن ہے، آپ کی اور میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، بے شک اللہ فرماتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں حقیقی مومن کون ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں التجا کی تو رب العالمین نے کامل اور حقیقی مومن کی نشانیاں اپنی پاک کلام میں بیان فرما دی۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ 5 چیزیں جس بندے کے اندر پائی جائیں وہ کامل اور حقیقی مومن وہی ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ اگر مومن ہو گیا اسے انعام کیا عطا فرمائے گا؟ رب فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہی تو سچے مومن ہیں۔ سبحان اللہ، اولئک هم المؤمنون حقا، پھر آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم درجات، ان کے درجے جو ہیں وہ رب کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ، بے لہم شک مغفرت و رزق کریم، فرمایا آخرت میں نہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بھی اسے انعام عطا فرماؤں گا۔ مغفرت بھی اور ہوگی، رزق سبحان کریم سے مراد یہ ہے اللہ فرماتا ہے میں اسے عزت والا رزق عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، کمال کی بات ہے روزی ہر بندہ کرتا ہے، کوئی پریشان ہو کے کرتا ہے، کوئی ذلیل ہو کے کرتا ہے، رب فرماتا ہے نانا جو مومن ہوگا جی فرمایا رزق کریم، فرمایا میں اسے عزت والا رزق عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، پھر یہاں بات ختم نہیں کی، آگے رب العالمین احکم الحاکمین ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، رب تعالیٰ نے یہاں پر قید لگا دی یہ مومن کی نشانی اور علامت ہے، فرمایا میرے محبوب کو حاکم مانے گا تو مومن ہے۔ سبحان اللہ، ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر حکم میں، ہر فیصلے میں میرے محبوب کو جب وہ حاکم مانے گا اس وقت کامل مومن ہے۔ فلا وربک، مجھے محبوب کے رب کی قسم، سبحان اللہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تم مجھے یہ نہیں کہو گے کہ یا اللہ تو محمد کا رب ہے، سبحان اللہ، رب فرماتا ہے میں اس وقت تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ پھر یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی، آگے خود رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فیما شجر بینہم حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ارشاد فرمایا ہر چیز کا ذکر آ گیا۔ بے شک آگے اس آیات کا مفہوم ہے، فرمایا جب مجھے مان لو گے، میرے محبوب کو حاکم مانو گے، پھر تم مومن بن جاؤ گے۔ بے شک ان کا حکم ہر بات پر، یا اللہ ان کا حکم ماننے کے بعد مومن بن جائیں گے، ایمان بالرسول تو آ جائے گا، پھر ایمان کا معاملہ تو حضور کی ذات پر آ گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب تم یہ کہو گے محمد کا رب، جی، فرمایا پھر ایمان باللہ بھی آ جائے گا اس میں، جب تم انہیں حاکم مانو گے ایمان بالرسول بھی آ جائے گا۔ سبحان یہ اللہ، دونوں چیزیں جب مل جائیں گی، یہ 6 آیات بینات جو آپ کے سامنے بیان فرمائی حقیقی اور کامل مومن کی یہ علامتیں ہیں جس کے اندر پائی جائیں، رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، کسی مفتی کسی عالم کا قول نہیں بیان کر رہا بلکہ رب العالمین فرماتا ہے یہی سچے مومن ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ ہم نے جانا کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور اعضاء کی اطاعت کا مجموعہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، مومن وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن میں ہم آہنگی ہو، اگر ایمان زندگی میں تبدیلی نہ لائے تو وہ کمزور ہے، لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کو زندہ اور افعال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ اوصاف مومن کے حوالے سے 6 آیات بینات آپ کے سامنے جو آئی ہیں، تو یہاں پر اب بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی کا قول بیان کریں یا کسی بزرگ کی کوئی بات، نصیحت یا حکایت، کیونکہ جب قرآن آ گیا تو وہاں پر بات بھی مکمل ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک عظیم صورت کا آغاز کامیابی کا اعلان سے ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم کی وہ صورت ہے اس کا اعلان مومن کے لیے کامیابی کے اعلان سے شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز ایمان اعلان سے شروع ہوتا ہے، مومن کے لیے اعلان کر رہی ہے وہ صورت کیا؟ یہ اعلان ہمیں بتاتا ہے اصل کامیابی ایمان اور اس کے تقاضوں کی تکمیل میں ہے۔ نماز میں خشوع، لغویات سے اجتناب، زکوٰۃ کی ادائیگی، پاک دامنی، امانت اور وعدے کی پابندی، یہ وہ صفات ہیں جو کامیاب مومن کی پہچان ہیں۔ آئیں ناظرین، انہی حوالے سے سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات میں کامیاب مومن کی صفات کیا بیان ہوئی ہیں، ان صفات کی وضاحت اور عملی اہمیت کیا ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ، آپ کا سوال تھا کہ مومن کے اوصاف کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ المؤمنون کے اندر پہلی 11 آیات بینات میں مومنوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب میں یہ اوصاف عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے
ایمان والے۔ سبحان اللہ۔ پہلی صفت بیان فرمائی، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، سبحان والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف اتفاقہ نہیں کرتے، بری بات کی طرف نہیں جاتے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرمائے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملکیت میں ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں کرتے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہیں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، جب امانت رکھی جائے خیانت نہیں کرتے، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ وفا کرتے ہیں۔ یہ مومن کے اوصاف ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا بھی کمال ہے، نماز کی نگہبانی کرنا اس سے بڑا کمال ہے۔ نماز پڑھ لینا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، پھر ان کو بچا کر رکھنا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ سبحان رب العالمین سبحان ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، فرمایا یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا یہ 11 اوصاف اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جس مومن کے اندر، بندے کے اندر پائے جائیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت الفردوس یعنی جنت جو ہے ان کی میراث ہے۔ سبحان اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہ 11 اوصاف عطا فرمائے اور ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا آپ نے۔ یعنی جو مومن ہے اگر وہ یہ جو پہلے 10 آیاتیں آپ نے پڑھی ہیں وہ 10 کام کر لے تو پھر مومن اگر پوچھنا چاہے میرا مالک یہ سب کام تو میں کروں گا پھر مجھے ملے گا کیا؟ بے شک۔ اللہ نے فرمایا الذین یرثون الفردوس، یعنی کہ جو جنت میں اعلیٰ مقام ہے جنت کا، فردوس کا، وہ جگہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی ناظرین یہ دیکھیں مومن کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اگر یہ کام کرے، جب کہ یہ کام اگر میں پڑھ رہا تھا ایک امام غزالی کا قول کہ اللہ نے نا اس دنیا کے اندر، یہ میں اسی حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جی اس دنیا کے اندر نا 3 مخلوقیں بنائی ہیں۔ بے شک۔ پہلی مخلوق ملائکہ فرشتے، دوسرے انسان، تیسرے جانور۔ اب انہی کے حوالے سے یہ ذرا سن لیجئے گا، یہ بڑی لطف اندوز بات ہے، مزہ لینے والی بات ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، بے شک۔ نفس نہیں دی، بے شک۔ نفس نہیں دیا، خواہش نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جانور کو نفس دیا ہے پر عقل نہیں دی۔ بے شک۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دونوں چیزیں عطا کی ہیں۔ بے شک۔ اب یہ جو 10 آیاتیں پڑھی گئی ہیں نا اسی حوالے سے، یعنی کہ قول تو ان کا ہے لیکن یہ سننے والے کے لیے بڑا کچھ سبق ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو، امام غزالی کا قول ہے، جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ بے شک۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس نفس ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے دنیا کی نہ برائی کی، کیونکہ وہ معصوم ہے۔ اور انسان کے اندر یہ خواہش ہے اگر وہ اپنے نفس کو ختم کر دے، عبادت ریاضت میں گزار دے تو ظاہری بات ہے وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ بے شک۔ اور امام غزالی اس کا دوسرا رخ بھی فرما رہے ہیں، یہ تو تھا نا پہلا رخ، 2 رخ ہوتا ہے نا بات کے، بے شک۔ یہ ہے پہلا رخ، وہ فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اگر وہی انسان اپنی عقل کو چھوڑ کر اپنے نفس کی ماننا شروع کر دے، امام غزالی فرماتے ہیں وہ جانور سے بھی بدتر ہے، کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ ناظرین آپ خود اندازہ لگائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے نا اے مومنو یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، قد افلح المؤمنون، یہ تمہارے لیے بھلائی ہے مومنو، فلاح پا ہو جاؤ۔
فلاح کے لیے تمہیں آوازیں دی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ ویسے تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور دیکھیں اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن اگر کوئی اچھائی کا کام کرے، ساری زندگی کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انعام فرمایا، جنت الفردوس، اور جو روزے رکھتا ہے، تمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا خود ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ خشوع والی نماز دل کو زندہ رکھتی ہے، لغویات سے اجتناب کردار کو پاکیزہ بناتا ہے، اور امانت تو عہد کی پابندی معاشرے میں اعتماد پیدا کرتی ہے۔ یہ صفات انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی تک پہنچاتی ہیں۔ جو شخص ان اوصاف کو اپناتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق دین ہے۔ سورۃ الحجرات میں ہمیں سکھاتے ہیں بدگمانی سے بچو، غیبت نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، اور اخوت کو مضبوط کرو۔ یہ اصول ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد ہیں۔ آئیں اسی حوالے سے علامہ صاحب سے میں سوال کرتا ہوں، سورۃ الحجرات کے مطابق کامل مومن کا اخلاقی معیار کیا ہے؟ ایک کامل مومن کا اخلاقی رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ، یہ بھی خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ سبحان پہلی قید لگا دی، فرمائے یہ حد ہے، اس حد کو کراس نہ کرو۔ جی فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جی فرمایا اخلاقی اصول ایسے ہونے چاہیے۔ فرمایا انسان جو ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فوق صوت النبی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر چلے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے ارشاد فرمایا، جو پہلی آیات آپ نے سماعت فرمائی، اپنی رائے کو دین پر مقدم نہیں کرتا۔ جی ارشاد فرمایا اپنی عقل کو وحی پر ترجیح نہیں دیتا۔ جی آگے ارشاد فرمایا فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق ہی کرتا ہے۔ ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ جی مومن کے اندر عیب تلاش نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ غیبت سے بچو۔ یہ تین ایسی برائیاں ہیں جن سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، زبان کا ادب انسان کے لیے اہم ضروری ہے۔ بے شک۔ انسان کی زبان جو ہے انسان کے کنٹرول میں ہو، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینے والا، جی بدتمیزی سے دور رہنے والا ہونا چاہیے، بدتمیزی سے بچنے والا ہونا چاہیے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا سورۃ الحجرات ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ فرمایا کامل مومن، اس کے اخلاق بیان فرمائے رب العالمین احکم الحاکمین نے۔ اور رب العالمین احکم الحاکمین اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا، ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ جی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہی بیان فرما دے کامل مومن کون ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب عربی کا لفظ ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، کلمہ پڑھے، ایمان لے آئے، اس کے بعد انہوں نے جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے، جی انہوں نے جا کر غائب صاحب اعلان کیا کہ ہم مومن ہیں، جی کلمہ پڑھ لیا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگے، اور باہر جا کر انہوں نے گند پھیلانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ آج کے دور کے حساب سے مثال دوں، فرمایا جیسے انہوں نے گندگی اتنی پھیلائی کہ ٹرک لوڈ کرنے پڑے، باہر بھیجنے پڑے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ خبر پہنچی، رب العالمین نے خود محبوب کو ارشاد فرمایا، اے محبوب ان کے ذہن کی اصلاح فرما دیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں، جی حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ پھر رب العالمین نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم مومن ہیں۔ فرمایا یہ مومن نہیں، یہ مسلمان ہیں۔ جی اس آیات کے اندر دو باتوں کا فرق ہے، پہلا مومن کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ مسلمان اور مومن میں فرق ہے، فرق ہے۔ یہ کو فرق آپ اور میں نے نہیں کیا، رب العالمین نے فرق فرمایا۔ بے شک یعنی آج جس دنیا میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی دنیا ہے، بے شک
رہنے والے بسنے والے مسلمان ہیں. بے شک. ہر بندے کا دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں. جی. رب فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ دعویٰ کر رہے ہیں محبوب کہ ہم مومن ہیں. آپ ان کے ذہن کی اصلاح فرمائے، انہیں کہہ دیں یہ مومن نہیں ہیں، یہ دعویٰ کریں کہ مسلمان ہیں. جی بے شک. قل لم تؤمنوا، رب ارشاد فرماتا ہے محبوب ان کو کہہ دیں یہ مومن نہیں ہے. قل لم تؤمنوا ولکن کونوا اسلمنا، یہ مسلمان ہیں. جی. ولیکن کونوا اسلمنا، آگے ارشاد فرمایا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، فرمایا یا اللہ اگر یہ مومن نہیں ہے، مومن کون ہے؟ پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان والے ہیں. جی. دوسرا دعویٰ، پہلا مومن کا کیا، پھر جی. ایمان کا کیا. رب نے فرمایا محبوب ان کے ذہنوں کی اصلاح فرمائے. فرمایا یہ ایمان ان کے اندر نہیں ہے، ان کے سینوں میں ایمان نہیں ہے. قلوبہم، دل کے اندر. ان اللہ. کو کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لے آئے بلکہ تم اسلام کے اندر داخل ہوئے. کیا اسلام بات ہے. واہ. اور ایمان، جی. مومن اور مسلمان. جی. مومن اور ہے، مسلمان اور ہے. جی. اسلام اور ایمان، جی. یہ دو چیزیں. فرمایا تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تم اسلام میں داخل ہوئے ہو. تم ابھی تو آئے ہو، اسلام کے اندر ہو. اگر جب بندہ نماز پڑھے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سجدے میں سر کو جھکاتا ہے، دعا مانگتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں غازی صاحب انسان کے جسم کے اوپر لاگو ہوئی ہیں. بے شک. جب جسم کے اوپر لاگو ہوں گی تو آپ جو ہیں اسلام میں داخل ہوئے. بے شک. فرمایا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، فرمایا جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہوگا پھر تم مومن بن جاؤ. سبحان اللہ. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو جب تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. ہمیں کمال کا یہ نقطہ ملا، قرآن نے ہمیں یہ درس دیا. فرمایا ہر بندہ دعویٰ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. بے شک. بے شک. ہر بندہ دعویٰ کرنے والا ایمان اس کے سینے میں دل میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ. وہ جو ہے نا اسلام میں داخل ہوا ہے، ایمان اندر داخل نہیں ہوا. جی. صاحب جب تمام اعضاء انسان اپنے رب کے سامنے جھکا لیتا ہے، جی. اس وقت انسان بن جاتا ہے مسلمان. جی. انسان کے اوپر آ جاتا ہے اسلام. جی. جب اوپر اسلام آ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، جب دل میں ایمان داخل ہوگا اسے کہا جاتا ہے ایمان. ایمان. بے شک. یہ ہے ایمان. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جی. فرمایا پھر تمہارے سینے میں جب ایمان داخل ہوگا پھر تم دعویٰ کرنا. پھر تم دعویٰ کرنا. پھر وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے. جی. عرب جو تھے نا، عرب کہا جاتا ہے اس آیات کے. فرمایا جب حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں آپ کے پیچھے اور کلمہ بھی پڑھا ہے، ایمان بھی لے آئے، مہربانی فرمائے ہمیں کچھ عطا فرمائے. جی. پھر ہمیں کچھ دیں. جب حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تو جواب رب العالمین نے دیا. سبحان اللہ. رب تعالی نے فرمایا اب یہ دعوے میں جھوٹے ہیں. جب تک یہ دعوے میں سچے نہیں ہو جاتے اس وقت ان کا یہ دعویٰ کرنا جھوٹا ہے. اللہ. یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کامل اس وقت ہوں گے. اور آگے خود ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں، اسلام اس کے چہرے سے نظر آئے، جی. اس کے لباس سے نظر آئے، اس کے اخلاق سے نظر آئے، اس کے کردار سے نظر آئے. فرمایا جب اسلام نظر آئے گا زہر پر، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کے باطن میں ایمان داخل فرما دے. سبحان اللہ. جب تک انسان کا زہر خوبصورت نہیں ہوتا، بے شک. انسان نہیں جھکتا، اس وقت تک انسان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. بے شک. ہمیں یہ سیکھنے کو ملا. فرمایا شرط لگا دی، قید لگا دی. اس آیات کا اگلے حصے کا مفہوم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو بیان فرمایا ہے، جی. ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. فرمایا یہ جو آگے جو یہ سوال کر رہے ہیں اس سوال میں بھی یہ جھوٹے ہیں. اللہ. یہ جو آگے سوال کر رہے ہیں اے محبوب یہ اس سوال میں بھی جھوٹے ہیں. ابھی تک ان کا بہت سارے لوگ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا ان کا سر جھکا ہوتا ہے، دل نہیں جھکتا. دل نہیں جھکتا. بے شک. ایسے بہت سارے لوگ، اور بزرگ فرماتے ہیں ایک بات سننے کو ملتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاتھ کار وال دل یار وال. دل یار. یعنی وہ حقیقت میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، سر بھی جھکا لیتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، حقیقت میں ان کا دل نہیں جھکتا. جب تک دل نہیں جھکے گا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ان کے سینے میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کے سینے کے اندر یہ دو اوصاف عطا فرمائے. فرمائے کامل مومن کی یہ جو نشانی بیان فرمائی اور دل کے اندر جو ایمان داخل ہونے کے اسباب ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. 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 ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی. دیکھیں اور سورۃ حجرات جس طرح پڑھی، اگر میں اسی حوالے سے تھوڑی سی عرض کر دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانو.
دوسری بات یہ ہے کہ یا ایھاالذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، بے شک، اے ایمان والو، برے گمان سے بھی بچو، بری سوچ سے بھی بچو، ہو سکتا ہے وہ تم سے گناہ ہو جائے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ یہ بے شک، مومن کے اوصاف کے اندر ہے، غیبت نہیں کرنی، تہمت نہیں لگانی، جھوٹ نہیں بولنا، اپنے آپ کو سب سے اچھا بھی نہیں سمجھنا۔ بے شک، یہ نہیں ہے کہ بس میں جس طرح فرما رہے تھے قرآن کا مفہوم میں عرض کرنے لگا اسی کے مطابق، یعنی کہ مومن وہ نہیں جو اپنے آپ کو خود کہے، مومن وہ ہے جسے رب فرمائے۔ اور یہاں پر امام غزالی کا ایک قول ہے، یہاں جہاں پر الفاظ آ رہے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہاں پر امام غزالی فرماتے ہیں مومن تو وہ ہے جب اس کو بلایا جائے وہ اپنا سر سجدے میں رکھ لے، کہ مالک نے مجھے بلایا ہے، بے شک، مالک نے، کل کائنات کے مالک نے، سبحان اللہ۔ ناظرین بہت کچھ ہیں باتیں کرنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلاً گفتگو، یہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم سوال کی طرف۔ ہم نے سیکھا، ہم نے جانا کہ کامل مومن وہ ہے جو زبان اور دل عمل سے دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنے، وہ بدگمانی نہیں کرتا، غیبت سے بچتا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا اور کسی کی تحقیر بھی نہیں کرتا، اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ حقیقی ایمان انسان کو نرم اور باوقار اور خیر خواہ بنا دیتا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق میں بہتری نہیں آ رہی تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار یہ الفاظ آتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اس بات کو واضح دلیل ہے ایمان اور عمل جدا نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دل میں ایمان ہونا کافی ہے چاہے عمل میں کمی ہو جائے، لیکن قرآن کا اسلوب ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ ایمان اگر سچا ہو تو وہ عمل میں ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی حوالے سے جو میرا سوال ہے، علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں ایمان اور عمل صالح کا باہمی تعلق کیا ہے؟ کیا صرف زبان ایمان کافی ہے یا عمل صالح بھی ضروری ہے؟ یہ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ، آپ کا خوبصورت سوال ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، فرمایا تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ دلیل صرف زبان سے کہنا ایمان نہیں، دل کی تصدیق انسان کے لیے ضروری ہے۔ بے شک، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جملہ قرآن میں بار بار آیا ہے۔ مثلاً البقرہ، رب فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، ایمان بھی لے آئیں اور عمل صالح بھی کریں۔ بے شک، اگر ایمان لائے اور عمل صالح نہیں کیا تو پھر بھی ایمان کامل نہیں ہے، بے شک، اور عمل صالح کرتے رہے ایمان نہیں لائے، بغیر ایمان کے یہ عمل بیکار ہیں، بیکار، بے شک، بے فائدہ ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ پھر یہ دونوں چیزوں کا ذکر آیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بے شک، یہ دلیل ہے انسان کی نجات کے لیے۔ بے شک، ایمان عمل دونوں شرط ہیں، ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ بے شک، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 35 ہے، رب العالمین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، فرمایا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ شاخ جو ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستہ تکلیف دہ چیز سے ہٹانا ہے۔ انسان کو جو تکلیف دینے والی چیز ہے راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ راستے میں جا رہا ہو، اس نے پتھر کو ہٹا دیا، تکلیف دہ چیز ہٹا دی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے، سبحان اللہ، ہر قدم کے بدلے اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اگر ایک بندہ گھر سے نکلا ہے، مسجد کی طرف آ رہا ہے، اس نے نیت کر لی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بندہ ایک بار 40 نیتیں کر سکتا ہے،
سبحان اللہ. آپ گھر سے نکلے ہیں مسجد کی طرف آ رہے ہیں، پہلی نیت کی میں مسجد کی زیارت کروں گا، ہر قدم پر یہ ثواب علیحدہ ملے گا. سبحان دوسری آپ نے نیت کی راستے میں اگر تکلیف دینے والی چیز آئی تو میں ہٹا دوں گا، اس کا ثواب ہر قدم پر علیحدہ ملے گا. قدم آپ ایک اٹھائیں گے. سبحان آپ نے نیت کی آج میں جا کر درس سنوں گا، اس کا ثواب علیحدہ ملے گا. آپ نے کہا کہ میں جا کر قرآن پڑھوں گا، نوافل پڑھوں گا. 40 نیتیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں. جو بندہ بے وقت 40 نیتیں کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے، ایک قدم پر 40 درجے بلند ہوں گے. بے شک. ایک قدم پر اسے ہر نیت کے مقابلے میں ثواب ملے گا. سبحان اگر آپ نے سفر کیا، مسجد میں آئے، راستے میں ہٹانے والی کوئی چیز نہیں ملی، جی ہٹاتے پھر اجر ملتا نا. جی. نہیں آپ نے ہٹائی نہیں، راستے میں کوئی چیز ملی نہیں، آپ نے نیت کی تھی. جتنے قدم چل کر آپ آئے ہیں، اللہ آپ کو ہر قدم کے بدلے اس ایک ایک نیت کا جتنا اجر بنے گا اللہ ثواب عطا فرما دے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا کہ ہمیں نیت کر لینی چاہیے جو بھی اعمال کر رہے ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، کامل اور اکمل ایمان عمل سے ظاہر ہوتا ہے. بے شک. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہے. بے شک. فرمایا عمل انسان کی پہچان کراتا ہے. بالکل. اور خوبصورت بات یہ نقطہ کمال ہے، انسان کی پہچان ہمیشہ ہی عمل سے ہوتی ہے. بے شک. اگر ایک بندہ پینٹ شرٹ پا کے آ رہا ہے اور ایک نے لباس محمدی پہنا ہے جی. تو پہچان تو ہو جائے گی نا، یہ آنے والا یہ کون ہے؟ یہ انگریز ہے، یہ مسلمان ہے. مسلمان کی پہچان انسان کے عمل سے ہوتی ہے. بے شک. اگر انسان نے اپنے محبوب کا یہ زیور جو ہے داڑھی چہرے پر سجا کر آ رہا ہے جی. تو پہچان ہو جائے گی. صرف عمل بھی ہے، علم بھی ہے. عمل سے اگر اس کا لباس حضور کی سنت کے مطابق ہے تو یہ بھی عمل اس کا ظاہر ہو رہا ہے. بے شک. اگر وہ نماز پڑھتا ہے یہ بھی عمل ظاہر ہو رہا ہے. فرمایا یہ تمام اعمال جو ہیں ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بے شک. نہ ایمان عمل سے جدا ہے، نہ عمل ایمان سے جدا ہے. بے شک. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سماعت فرمائے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ. اسی ایک فرمان پر اگر آپ اور میں اور سننے والے دیکھنے والے عمل کر لیں، یقیناً ہماری زندگی سنور سکتی ہے. بے شک. ہر کام میں آپ اور میں دیکھیں، ہر بندہ اپنے لیے کہتا ہے کاش کہ میری عزت کی جائے. جی. اور اس میں کمال جملہ یہ ہے، ہمیشہ عزت دیتا ہی وہی ہے جس کے پاس عزت ہو. ہوتی ہے. بے شک. جس کے پاس اپنے پاس عزت نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا عزت دے. جس کے پاس جو ہوگا وہی دے گا. وہی دے گا. اس لیے دوسروں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. جس بیچارے کے پاس اپنے پاس عزت نہیں ہے وہ دوسروں کو کہاں عزت دے گا. آقا کریم نے فرمایا وہی اپنے لیے جو پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو. اگر میں چاہتا ہوں مجھے کوئی گالی نہ دے تو میں بھی کسی کو گالی نہ دوں. اگر میں چاہتا ہوں مجھے کوئی ایذا نہ پہنچائے تو میں بھی کسی کو ایذا نہ پہنچاؤں. اگر میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں تو میں بھی دوسروں کو اچھے نام سے یاد کروں. عمل کے بغیر ایمان بے فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جائے گا. بے شک. معلوم ہوا کہ جسم کے اندر یہی سوال حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا کہ آپ بتائیں کہ جسم کے اندر خوبصورت چیز کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا انسان کا دل ہے. فرمایا پھر بدصورت چیز کون سی ہے؟ فرمایا وہ بھی انسان کا دل ہے. اللہ. سوال دو تھے، جواب ایک دے دیا. تو سوال کرنے والے نے پوچھا، فرمایا دل. فرمایا اگر یہ دل ٹھیک ہے تو انسان کا سارا جسم ہی ٹھیک ہے. بے شک. اگر دل خراب ہے تو انسان کا سارا جسم ہی خراب ہے. اللہ. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے میں سمانا چاہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں. جس بندے کا دل ہی گندا ہو اور وہ کہے کہ اللہ کا نور آ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے انسان اپنا دل لوگوں کے لیے صاف کر لے، پھر اسی دل میں رب سماتا ہے. بے شک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زبان کا اقرار عمل صالح سے کیا جائے گا. ایمان دل کی تصدیق کرتا ہے. جب ایمان ہوگا تو انسان کے دل کی تصدیق ہوگی. زبان کا اقرار عمل صالح ہے. ایمان اور قول بھی، یہ اعتقاد بھی عمل ہے. انسان کا عمل اگر بہتر ہے تو انسان کی یہ تمام کام انسان کے لیے بہتر ہیں. اگر انسان ایمان اور اعمال دونوں کو جمع کر کے چلے گا تو کامیاب ہے. اگر ایک کو بھی چھوڑے گا تو انسان ناکام ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ.
بہت خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی۔ ایمان دراصل یقین کا نام ہے، اور یقین انسان کو عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر ایمان ہو مگر نماز نہ ہو، سچائی نہ ہو، دیانت نہ ہو تو ایمان کمزور ہے۔ عمل ایمان کی تصدیق ہے، لہٰذا مومن وہ ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور کردار بھی پاکیزہ ہو۔ بے ماشاء شک۔ اللہ۔ ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ تو انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو تو اور بھی بہت ساری ہے، یہ 2-3 سوال تھے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اسی موضوع پر اور بھی سوال ہیں، جواب ہیں، تو ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ مصروفیات، کام، تاکہ تھوڑا سا ہم آپ کو ٹائم دیں، تھوڑا سا اپنی مصروفیات ان کو بھی ٹائم دیں۔ ناظرین، یہ ہے مومن کی نشانیاں، کہ یعنی جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، حضور کا فرمان ہے، وہ دوسرے کے لیے پسند کرے۔ تو اب خود اندازہ لگائیں، آپ دوسرے کی برائی تو کر رہے ہیں، در حقیقت آپ اس کی برائی نہیں کر رہے، آپ اسے اپنی نیکیاں دے رہے ہیں، بے شک۔ اور اپنے خاتے میں گناہ لکھوا رہے ہیں۔ اور جھوٹ بولنا یہ بھی درست نہیں ہے، غیبت کرنا، بہتان لگانا، برا گمان کرنا، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ یہ چیزیں آج ہم نے جانی، اسی حوالے سے اور بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔